السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل کیپ انٹرسٹنگ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ جی ناظرین، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم سارن کے بارے میں بات کریں گے۔ سارن تاریخ کا سب سے بڑا انسانی معجزہ ہے۔ آپ اگر انسانی کوششوں کی معراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سارن ضرور دیکھیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن سارن ہے کیا؟ ہمیں یہ جاننے سے قبل کائنات کے چند بڑے حقائق جاننا ہوں۔ ہماری کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے۔ زمین کو تشکیل پائے ہوئے 5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا۔ یہ دھماکہ بگ بینگ کہلاتا ہے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات میں 350 ارب بڑی اور 720 ارب چھوٹی کہکشائیں پیدا ہوئیں۔ ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں سیارے اور کھربوں ستارے موجود ہیں۔ یہ کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے۔ یہ کہاں تک جائے گی، یہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے بھید چھپے ہیں، ہم انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کا صرف 4% جانتے ہیں۔ جی ناظرین، only 4%۔ کائنات کے 96%، 96% راز تاحال ہمارے احاطہ شعور سے باہر ہیں۔ یہ 96% نامعلوم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ 44% وہ ہیں جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ سائنٹسٹ اس 44% حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ یہ ڈارک میٹر سپر انرجی ہے۔ ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے صحرا میں ذرے کے برابر ہے۔ جی ناظرین، صحرا میں ذرے کے برابر۔ سائنسدان کائنات کے باقی 52% نامعلوم کے بارے میں کہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اس سے نہیں جانتے۔ ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی۔ یہ جاننا ضروری ہے بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا تھا، اور اس کے فوری بعد کیا ہوا تھا جس سے کائنات نے جنم لیا۔ انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائیں جو ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آنے لگی۔ یہ ظاہر ہے ممکن نہیں۔ دوسرا طریقہ، سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ طریقہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں نے 1952 میں اس پر کام شروع کر دیا۔ اس نادر کام کے لیے جنیوا کے مضافات میں فرنے میں جگہ تلاش کی گئی اور سوئٹزرلینڈ اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی۔ یہ لیبارٹری سارن کہلاتی ہے۔ یہ کام 2 ملکوں اور چند سو سائنٹسٹ کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 کنٹریز، 38 ممالک کی 177 یونیورسٹیز اور فزکس کے 3000 پروفیسر اس منصوبے میں شامل ہو گئے۔ سائنسدانوں نے پہلے حصے میں زمین سے 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی۔ اس سرنگ میں ایسے میگنیٹس اتارے گئے جو کشش ثقل سے لاکھ گنا طاقتور ہیں۔ میگنیٹس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا گیا۔ یہ چیمبر کتنا بھاری ہے، آپ اس کا اندازہ آئیفل ٹاور سے لگا سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے دھاتی سٹرکچر کا وزن 7,300 ٹن ہے، 7,300 ٹن۔ سارن کا چیمبر اس سے دگنا بھاری ہے۔ اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا پرچم چھاپا گیا۔ سائنٹسٹ کے اس عمل میں 40 سال لگ گئے۔ یہ 40 سال بھی ایک عجیب تاریخ ہیں۔ ملکوں کے درمیان اس دوران عداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں، لیکن سائنسدان دشمنی، عداوت، مذہب اور نسل سے بالا تر ہو کر سارن میں کام کرتے رہے۔ یہ دن رات اس کام میں مگن رہے۔ سائنٹسٹ کے اس انہماک سے بے شمار نئی ایجادات سامنے آئیں۔ مثلاً انٹرنیٹ سارن میں ایجاد ہوا تھا۔ سائنٹسٹ کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکل پیش آ رہی تھی، چنانچہ سارن کے ایک برطانوی سائنسدان ٹم برنرز لی نے 1989 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ یوں WWW ورلڈ وائڈ ویب سارن میں پیدا ہوا اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ کے رکھ دیا۔ سی ٹی اسکین اور MRI بھی اس تجربے کے دوران ایجاد ہوئی۔ سارن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کو بینائی لوٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کی آوازیں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گی۔ ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہوگا۔ ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو چکا ہے جو غیر ضروری ٹیشوز کو چھیڑے بغیر صرف اس ٹیشو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی سٹور کر لے گا، اور سارن کا گرڈ کمپیوٹر بھی ان قریب مارکیٹ ہو جائے گا۔
یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ جی ناظرین، پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا۔ یہ تمام ایجادات سرن میں ہوئیں اور یہ اس بنیادی کام کی ضمنی پیداوار ہیں۔ سرن کے سائنٹسٹ اس ٹنل میں مختلف عناصر کو روشنی کی رفتار سے لگ بھگ اسپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ روشنی کی سپیڈ تقریباً 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہ عناصر ایٹم کے اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ایٹم از the smallest particle اور یہ ایٹم سے بھی اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی مائکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے۔ سائنٹسٹ نے 2013 میں تجربے کے دوران ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو تمام عناصر کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ عنصر گاڈ پارٹیکل کہلایا۔ اس دریافت پر دو سائنسدانوں پیٹر ہگز اور فرینکوئس اینگلرٹ کو نوبل انعام دیا گیا۔ یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے۔ یہ غیر مادی دنیا ہماری دنیا میں توانائی کا ماخذ ہے۔ یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ یہ اینٹی میٹر پیدا ہوتا ہے، کائنات کو توانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے اربوں حصے میں فنا ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، ایک سیکنڈ کے اربوں حصے میں۔ سرن کے سائنٹسٹ نے چند ماہ قبل اینٹی میٹر کو 17 منٹس تک قابو میں رکھا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ لوگ اگر اینٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے قابو کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈ میں پوری ہو جائے گی۔ دنیا کو بجلی اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے اور سائنسدان یہ مشکل کام پچھلے 68 سال 68 ایئرز سے کر رہے ہیں۔ Keep visiting my channel for more interesting videos. Thanks for watching.